اگر آپ کو اچھا کھانا بنانا آتا ہے تو شادی کے بعد آپ کو آپ کے ہسبینڈ کا دل جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو یہاں پر جی میں آلو مٹر بنا رہی تھی، کھانا جو کہ ہر گھر کی ایک بیسک ضرورت ہے۔ آئی تھاٹ کہ ہر لڑکی کو کھانا بنانا ضرور آنا چاہیے اور اچھا کھانا بنانا آنا چاہیے، اور اچھا کھانا بنانا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے، بہت ہی ایزیلی آ جاتا ہے، بس آپ کو تھوڑا سا شوق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ان میرڈ گرل میرا یہ ولاگ دیکھ رہی ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنی شادی سے پہلے آپ نے کوکنگ ضرور سیکھنی ہے۔ اگر آپ کو اچھا کھانا بنانا آتا ہے تو شادی کے بعد آپ کو آپ کے ہسبینڈ کا دل جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی بھی رکاوٹ نہیں بنے گا اگر آپ کو اچھا کھانا بنانا آتا ہے تو۔ اور میٹھے کے بارے میں میرا کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہے، کیونکہ میٹھا مجھے شروع سے ہی خود کو پسند نہیں تھا، تو اس لیے میرا اس میں کوئی خاص انٹرسٹ بھی نہیں تھا۔ تو میٹھی چیزیں جو ہیں یہ تقریباً میں نے شادی کے بعد ہی سیکھی تھی، اور جب مطلب میرے ہسبینڈ کو کوئی چیز کھانی ہوتی تھی میٹھی تو پھر میں اپنی مدر ان لا سے پوچھ کے بناتی تھی۔ آج کل بہت کم لڑکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن کو کوکنگ کرنی آتی ہے، زیادہ تر یہی سننے میں آتا ہے کہ ہماری بچی تو پڑھتی ہے جی، یا میں تو پڑھتی ہوں اور مجھے ابھی کوکنگ نہیں آتی۔ تو اگر گھر کے کام آپ کو کرنے نہیں آتے تو شادی کے بعد ان چیزوں سے بہت زیادہ مشکل جو ہے وہ لڑکی کو فیس کرنا پڑتی ہے۔ عبادت جو ہے نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر کرنی چاہیے، تو یہاں پر جی میں نے اپنا نیو ڈریس نکال لیا تھا جس کا کلر بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ کلر میرا فیوریٹ ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ کلر۔ تو یہ والا ڈریس میں نے پہنا تھا، اس کی کوئی بھی خاص ڈیٹیلنگ وغیرہ نہیں میں نے کروائی ہوئی، بالکل سمپل سٹچ کروایا ہوا ہے، اور ویسے بھی مجھے سمپل ڈریس زیادہ ایلیگنٹ لگتے ہیں۔ اور یہ اس ڈریس کے ساتھ شال تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا سٹف جو ہے مرینا ہے، مرینا سٹف میں یہ ڈریس ہے۔ ابھی تک موسم جو ہے تھوڑا چینج تو ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی تھوڑی سی سردی ہے، تو اس لیے جو ہے میں نے مرینا کا ڈریس پہننا تاکہ میں عبادت بھی کروں تو مجھے سردی نہ لگے۔ اس ڈریس کی شال تھوڑی سی بڑی ہے اور سمپل ہے اور کافی زیادہ سافٹ ہے، تو اس لیے میں نے اس ڈریس کو سلیکٹ کیا کہ میں عبادت کروں گی تو میں کمفرٹیبل رہوں گی۔ تو جی سونے سے پہلے میں نے دودھ وغیرہ بوائل کر لیا تھا، دہی کو بھی میں نے منگوا لیا تھا کیونکہ سحری میں ہم لسی بنائیں گے، بچوں نے بھی روزہ رکھنا تھا، بچوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، تو بچوں کو بھی میں نے روزہ رکھوانا تھا، اس لیے میں نے کہا بچے شوق سے جو ہے دہی کی میٹھی لسی پی لیتے ہیں، تو دودھ کو میں ابھی بوائل کر لیتی ہوں تاکہ سحری تک یہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بچوں کو تو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہی ہے رمضان کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، تو رمضان کی پریپریشن وغیرہ بھی چل رہی ہیں، تو جلد ہی آپ کے ساتھ ایک رمضان پریپریشن کی ویڈیو بھی میں شیئر کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کتنے پیارے دن بنائے ہیں، کتنے پیارے تہوار بنائے ہیں، کبھی ہمیں شب معراج دی جاتی ہے اور کبھی شب بارات، اس کے بعد پھر رمضان آ جاتے ہیں اور پھر عید الفطر ہمیں دی جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہوتی ہیں ان سے ہمیں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اور ان چیزوں کی ایکسائٹمنٹ ہونی بھی چاہیے کیونکہ یہ تہوار، پیارے پیارے تہوار ہمارے دین کی خوبصورتی ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں کی پریپریشن کر کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو دہی گھر پہ جما لیتے ہیں، مطلب رمضان میں بھی دہی گھر پہ جماتے ہیں، تو میں نے کبھی کوئی اتنا خاص میرا اس بارے میں ایکسپیرینس نہیں ہے، مطلب مجھے نہیں یاد، بہت کم، شاید ایک دو بار میں نے گھر پہ دہی جمایا ہو، لیکن ہمارے گھر کے پاس سے بہت اچھی دہی مل جاتی ہے، تو اس لیے جب بھی ضرورت ہو تو ہم باہر سے دہی منگوا لیتے ہیں۔ تو جی یہاں پر میں اپنی شام کی روٹین سے فری ہو گئی تھی، اس کے بعد میں نے دودھ بھی بوائل کر لیا ہے اور ساتھ میں سحری کے لیے دہی وغیرہ بھی منگوا لیا تھا، اور اس کے بعد اب ہم کریں گے جی عبادت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہزاروں راتیں نصیب کرے اور ہم ہر رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس رات کی عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، شب بارات کی رات جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ شب بارات کی رات فیصلے کی رات ہوتی ہے، ہم سب کے حق میں چھوٹے بڑے فیصلے جو بھی ہوتے ہیں لکھ دیے جاتے ہیں، زندگی موت کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بہتری مانگیں، اپنی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ سے ضرور دعائیں کریں کہ اللہ پاک ہر فیصلہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو آج کی رات وہی ہمارے نصیب میں لکھنا۔ تو یہاں پر جی آ گئی تھی میں کچن میں تقریباً 4 بجے، اور یہاں پر میں پراٹھے بنا رہی ہوں، تو یہاں پر جی بس میں 2 بچوں کے لیے 2 پراٹھے بنا رہی ہوں، اور میں نے اور میرے ہسبینڈ نے ہم نے لیٹ نائٹ ہی کھانا کھایا تھا، تو اس لیے ہم صرف لسی وغیرہ پئیں گے، پانی پئیں گے اور ہم روزہ رکھ لیں گے۔ تو یہاں پر بچوں کے لیے میں پراٹھا بنا رہی تھی تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں،
تو 2 پیڑے جو ہے میں ایک ساتھ ہی کر رہی ہوں، مطلب 2 پیڑوں کا آٹا میں نے لے لیا تھا، اور اس طرح سے میں ایک ہی پیڑا بناؤں گی اور پھر اسے سینٹر سے میں کٹ کر لوں گی، تو وہ بہت ہی اچھا لیئرز والا پیڑا بنے گا، آپ دیکھیے گا۔ اور یہاں پر جب میں 4 بجے پراٹھے بنا رہی تھی، سحری کی تیاری کر رہی تھی، تو مجھے بہت ہی اچھی رمضان کی فیلنگ آ رہی تھی۔ تو رمضان بھی اب دور نہیں ہے، بس چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں رمضان آنے میں، تو بہت ہی مزے مزے کے ولاگز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے رمضان میں، ہماری سحری اور افطاری کی روٹینز دیکھنے کو ملیں گی۔ آلو مٹر والا سالن ہے سحری میں، جو میں نے دوپہر میں بنایا تھا، اسے بھی میں گرم کروں گی اور اس کے ساتھ بچوں کو پراٹھے دے دوں گی، اور ساتھ میں میٹھی لسی بنا دوں گی۔ پھر افطاری میں انشاءاللہ کچھ اچھا بنائیں گے شام میں، کیونکہ بچوں کو رمضان میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں سحری میں کیا ملے گا اور ہمیں افطاری میں کیا ملے گا۔ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری من پسند ڈشز جو ہیں ہمیں افطاری میں ملیں گی، سحری میں ملیں گی، اس لیے بچے جو ہے نا روزے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتے ہیں، اور میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ بچوں کا جب روزہ ہو تو میں ان کی من پسند چیز ان کو دوں، افطاری میں بھی اور سحری میں بھی۔ یہاں پر جی میں نے اپنے لیے 1 گلاس دہی کی نمکین لسی بنائی تھی، اور بچوں کے لیے میں نے میٹھی لسی بنائی تھی، تو اپنی جو ہے نمکین لسی میں ساتھ ساتھ پی رہی تھی، اور ساتھ میں بچوں کے پراٹھوں کی تیاری کر رہی تھی۔ بچوں کا روزہ بھی بہت اچھا جا رہا تھا، اور میرا بھی، کیونکہ ابھی موسم بھی کافی اچھا ہے، اور ویسے بھی تھوڑی سردی ہے، زیادہ گرمی بھی نہیں ہے، اور ابھی دن بھی جو ہے وہ بہت زیادہ لمبے نہیں ہوئے، اس لیے ماشاءاللہ سے کافی اچھا روزہ جا رہا تھا ہمارا آج کا۔ تو یہاں پر جی میں کچن میں آ گئی تھی، تو میں نے جلدی سے ایک کلپ لیا سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ تو افطاری میں جی میں نے پکوڑے بنائے تھے، مطلب آلو والے فرائی کیے تھے بیسن میں ڈپ کر کے، اور ساتھ میں نے سبز مرچ بھی فرائی کی تھی اور بینگن فرائی کیے تھے، اور ساتھ میں نے دوسرے پکوڑے بنا لیے تھے مکس جو ہوتے ہیں، اور ساتھ میں جی بن رہی تھی بیف کڑھائی۔ آئی ہوپ کہ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے جی، اللہ حافظ۔